وہ بھی ہمیں ساتھ ساتھ جو ہے نا اس کے اوپر بھی اسٹڈی کرنی چاہیے۔ تو آغاز کرتے ہیں اپنے درس کا۔ آج کا میرا درس کا موضوع ہے کہ حسن خلق یعنی اچھا اخلاق۔ یہ وہ خوبی ہے جو انسان کو نہ صرف اللہ کے قریب کرتی ہے بلکہ لوگوں کے دلوں میں جگہ دیتی ہے۔ یہی خلق وہ صفت ہے جس سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت نے پوری انسانیت کو جیتا۔ اگر ہم خلق کو دیکھیں تو یہ عربی زبان کا جو ہے وہ ورڈ ہے، عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہوتے ہیں کہ انسان کی عادات، رویے اور باطنی صفات۔ اگر کسی انسان کا چہرہ خوبصورت ہو مگر اخلاق برا ہو تو وہ لوگ اسے دور بھاگیں گے۔ فار ایگزامپل، کوئی بہت خوبصورت اگر کوئی شخص ہے، وہ آپ کو اچھا لگ رہا ہے، لیکن جیسے ہی آپ اس کے ساتھ کوئی گفتگو اپنی سٹارٹ کرتے ہو تو وہ آپ کے ساتھ اگر برے لہجے میں بولتا ہے، آپ کو بہت ہی آپ اس کی باتیں، آپ اس کی جو ہے وائس سن کے ڈسہارٹ ہوتے ہو، تو یہ ہوتا ہے برا اخلاق۔ یعنی کہ وہ شکل و صورت کا اچھا خوبصورت ہے، لیکن اگر اس کا اخلاق برا ہے تو آپ نہیں چاہو گے کہ وہ آپ سے دوبارہ بات کرے یا آپ اس سے بات کرو۔ لیکن اگر یہی اخلاق اس کا اچھا ہو تو وہ آپ کے دل میں اپنی جگہ بنا لے گا۔ آپ کے اوپر یہ اخلاق جو ہے بہت اثر انداز ہوتا ہے۔ اسی کے برعکس اگر کسی کی شکل و صورت عام سی ہو لیکن اس شخص کا رویہ اچھا ہو، بات کرنے کا اخلاق اچھا ہو، بات کرنے کا طریقہ اچھا ہو، وہ آٹومیٹکلی وہ آپ کے دل میں اترتا جاتا ہے۔ جیسے کہ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ارشاد فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، یعنی کہ بے شک آپ اخلاق کے عظیم درجے پر فائز ہیں۔ یعنی نبی کا اخلاق صرف اچھا نہیں ہے بلکہ عظیم ہے۔ یہ آیت دراصل ہمیں بھی دعوت دیتی ہے کہ ہم بھی اپنے اخلاق کو نبی جیسا بنائیں، ٹھیک ہے۔ نبی کے اخلاق کی کچھ خصوصیت جو عادتیں ہیں جو ہم سیکھتے ہیں وہ ہم اپنے اندر بھی پیدا کر سکیں کیونکہ اہل بیت کے اخلاق کا نمونہ جو ہے وہ سب کے سامنے ہے، ان کے اخلاقی مثالیں جو ہے وہ سب کے سامنے ہے۔ کہ جیسے امام حسن کا ایک واقعہ ہے کہ امام حسن کا جو حلم تھا وہ کیسا تھا کہ ایک بار جو ہے ایک دیہاتی شخص نے جو ہے وہ بہت ہی امام حسن علیہ السلام کے ساتھ بدتمیزی کی، انہیں گالیاں دی۔